اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم DAE تھرڈ ایئر کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 5 کا دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا پہلا حصہ تھا، ایاک نعبد۔ پچھلے حصے میں ہم نے سنت اعمال سیکھنے شروع کیے تھے۔ ان میں سے بات یہاں چھوڑی گئی تھی کہ سونے کے سنت اعمال کیا ہیں۔ اب سونے سے پہلے اگر کسی کے پاس کسی کے جیب میں کنگھی یا مسواک ہے تو وہ چیز نکال کے تکیے کے نیچے رکھ جائے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ وضو کر کے سوئے۔ اسی طرح واش روم اٹینڈ کر کے سوئے۔ واش روم کے آداب کیا ہیں، یہ علیحدہ ٹاپک ہے، یہ آگے بات آئے گی۔ اسی طرح آگ بجھا کے سوئے۔ آگ بجھا کے سونے سے مراد یہ ہے کہ کسی قسم کا ہیٹر ہے یا چولہا ہے، کسی قسم کی آگ سے تعلق رکھنے والی چیز، اس کو بجھا کے سوئے، لائٹ آف کر کے سوئے۔ اسی طرح جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو اس سے پہلے جو برتن ہیں ان کو الٹا کر کے سوئے، سیدھے رکھ کے برتن نہ سوئے۔ بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے کوشش کرے کہ بستر پر بیٹھنے سے پہلے بستر کو جھاڑ لے، تاکہ اگر کوئی موذی چیز ہے تو وہ علیحدہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بستر پر بیٹھے، جمپ لگا کے بستر پر نہ جائے، بستر پر بیٹھے۔ اب بیٹھنے کے بعد اپنے جوتے اتارے۔ اب موٹا سا فارمولہ ذہن میں رکھ لیں، پہننے اور اتارنے کا۔ کوئی بھی چیز پہنے تو دایاں، اتارے تو بایاں۔ جوتا پہنے تو دایاں، اتارے تو بایاں۔ مسجد میں گیا یا واش روم میں گیا ہے، جیسے پہنے تو دایاں، اتارے تو بایاں، یہ جوتے کی بات ہو رہی۔ لباس پہنے تو دایاں، جیسے قمیض پہنے تو دایاں، اتارے تو بائیں سے۔ ساکس پہنے تو دایاں، اتارے تو بایاں۔ شلوار پہنے تو دایاں، اتارے تو بایاں۔ پہننے اتارنے کا موٹا فارمولہ یہ ہے کہ پہنے تو دایاں اور اتارے تو بایاں۔ یہ سنت عمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بستر پر اپنی ٹانگیں اوپر کرے اور دائیں طرف لیٹے۔ کیسے؟ یہ ہتھیلی اپنے چہرے کے نیچے یوں رکھے اور ٹانگوں کو تھوڑا سا سکیڑ کر اپنے ہاتھ کو یوں اوپر رکھے اور دائیں طرف سو جائے۔ اب جیسے کسی نے کہا تھا کہ یہ کہیں لکھی ہوئی بات نہیں، کسی سے سنی، کہ جیسے لفظ محمد ہوتا ہے وہ بن جائے۔ کیسے؟ کہ یہ آپ کا سر بن گیا میم، یہ بازو بن گیا ہے، یہ والا حصہ میم، اور آگے سکڑی ہوئی ٹانگ ہے تو وہ دال بن گیا۔ لفظ محمد پورا کر کے سو جائے، بس آسان سی بات ہے۔ پھر سوتے ہوئے جدھر مرضی کروٹ تبدیل کرے وہ سنت اعمال میں لکھی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں، انسان 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے تو سوتا ہی ہوگا۔ اب اگر 60 سال اس نے زندگی گزاری اور 8 گھنٹے کے حساب سے اگر وہ 20 سال سنت کے مطابق سویا تو 20 سالہ بے ریا عبادت کا اس کو ثواب مل جائے گا، صرف سونے کے حساب سے دیکھ لیں۔ تو یہ سونے کا طریقہ سیکھا ہم نے کہ کیسے سونا ہے۔ پھر اس کے بعد سو کر جب اٹھے گا تو ہمارا پہلا کام ہوتا ہے، سو کر اٹھتے ہیں تو ہم آنکھیں ملتے ہیں۔ یہ سنت ہے، یہ ہم نے کہیں اور بھی پہلے سیکھا تھا کہ آنکھوں کو ملتے اس لیے ہیں کہ یہاں کی نالی جو بلاک ہے وہ کھل جائے، یہ سنت عمل ہے۔ تو آنکھوں کو ملنا سنت سمجھ کے ملیں۔ یہ انسان طبی طور پر بھی ملتا ہی ہے، اب اس کو سنت سمجھ کے ہم نے ملنا ہے۔ پھر دوسرا عمل ہم کیا کرتے ہیں، جمائی لیتے ہیں سو کر اٹھتے ہیں تو۔ جب جمائی لیتے ہیں تو اس کے آداب سیکھ لیں۔ 2 چیزیں، ایک ہے جمائی اور ایک ہے چھینک۔ یہ حدیث نمبر 4 میں بھی آئے گا، وہاں تفصیل نہیں ہوگی، یہاں ہی پورا سیکھ لیں۔
یعنی جمائی لینا کیسے؟ جمائی شیطان کی طرف سے اور چھینک رحمان کی طرف سے۔ اب کوشش یہ آدمی کرے، خواہ نماز میں ہے یا نماز کے علاوہ، کہ حتی الامکان کوشش ہو منہ نہ کھولے، اور اگر منہ کھل گیا جمائی کے دوران تو دایاں ہاتھ یوں آگے رکھ لے، اور جمائی کے دوران آواز نہ نکالے۔ جیسے بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے ہاں ہو کی آواز نکالتے رہتے ہیں، جمائی کے دوران آواز نہ نکالے، اور جب تک جمائی ختم نہ ہو ہاتھ رکھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان آگے ہاتھ وغیرہ نہیں رکھتا تو جب وہ جمائی ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو پریشر سے اس کی ہوا نکلتی ہے، منہ کے ذریعے سانس نکلتا ہے، اب اس کی جو اندر کی بیماریاں دوسرے میں شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کسی نے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی بہت بڑی ڈاکٹر تھی، اس کے پاس ایک ٹی بی کی مریضہ آئی جو صرف اس کی طرف مڑ کے کھانسی، اس سے اس ڈاکٹر کو ٹی بی لگ گئی۔ تو دیکھیں ہمیں سنت سکھائی گئی ان سارے کاموں سے بچنے کے لیے۔ ہم چلو ثواب کی نیت کر لیں گے تو بڑی بات ہے، نہیں تو اپنے جسم کی حفاظت تو کرنی سیکھ لے کہ اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ کیسے؟ کہ جب تک جمائی ختم نہ ہو ہاتھ آگے رکھیں۔ پھر اس کے بعد اگر نماز کے دوران جمائی آ گئی تو اس وقت بھی کوشش کریں حتی الامکان کے منہ نہ کھلے، اور اگر منہ کھل گیا تو ہاتھ آگے رکھ لیں، اور جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں اس کو دوبارہ دوہرا دیں۔ اس کی وجہ مثلا ایک آدمی کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اب جمائی آ گئی تو ایاک، کافی دیر منہ کھلا رہا تو وہ اس جملے کی حیت ہی تبدیل ہو گئی، اب اس کو دوبارہ کہنا پڑے گا ایاک نعبد۔ تو یہ کچھ جمائی کے آداب ہو گئے۔ اب آ جائیں چھینک کے آداب۔ چھینک جب آئے تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان پر۔ اب چھینک مارنے سے پہلے کوشش کریں کہ جب چھینک آئے تو آواز انتہائی پست رکھیں۔ بہت سارے جب چھینک مارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہیں چھینک کی آواز آئی ہے، تو آواز انتہائی پست رکھیں، اور اپنے منہ کے آگے کوئی کپڑا یا ہاتھ رکھ لیں تاکہ وہ چھینک کے جو چھینٹے ہیں وہ دوسروں پر نہ پڑ سکیں۔ اسی طرح چھینک مارنے کے بعد آخر میں کہیں الحمدللہ۔ مثلا میں نے چھینک ماری، میں کہوں گا الحمدللہ، جس نے سنی وہ کہے گا یرحمک اللہ۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ کتنا زبردست جملہ ہے۔ پھر آگے بھی ہے کہ چھینک مارنے والا یہدیکم اللہ، اور یہ بھی کہے، ہم اتنا ہی عزم کر جائیں کہ اے مارنے والا کہے الحمدللہ اور سننے والا کہہ دے یرحمک اللہ۔ پھر اس کے بعد جب چھینک مار لی تو اب چھینک مارنے کے بعد آخر میں الحمدللہ اور یہ عمل ہو گیا۔ اب وہ وہاں سے اٹھا اپنے بستر سے، جو ہی وہ اٹھا تو اس نے جوتے پہنے، وہ پہلے ہو گئی کہ پہنے تو دایاں اتارے تو بایاں۔ اب بہت سارے جو ہی اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پیاس لگی ہوتی ہے، پانی پینا چاہتے ہیں۔ اگر پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی برتن کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری، تو ہاتھ دھو لیں۔ پھر اس کے بعد گلاس کو ہاتھ لگائیں۔ اب پانی پینے کے 6 سنت اعمال سیکھ لیں۔ جب بھی پئیں، ہم پانی پیتے ہی ہیں، اس طریقے کے مطابق پینا سیکھ لیں۔ کیسے بھائی؟ 6 سنت اعمال پانی پینے کے، یہ تفصیل طلب بات ہے، یہ ہم انشاءاللہ اسی لیکچر کے اگلے حصے میں اس کو سیکھیں گے۔ جو ابھی تک سیکھا ہم نے سونے کے سنت اعمال، پھر بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل کون سا تھا وہ، اور اب ہم سنت اعمال میں یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ بھائی بیدار ہو کے وہ کیسے کیسے کیا کیا اعمال کرے گا۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔